الحمد لله الذي أبدع الأفلاك والأرضين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله الطيبين والطاهرين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله عز وجل في القرآن المجيد والفرقان الحميد ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمين الكريم الرؤوف الرحيم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين آقائے کون و مکان صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ رحمت میں پھر ایک بار ہدیہ درود پاک و اللہم صلی سیدنا و مولانا محمد المصطفیٰ وعلا آلہ وصحبہ وبارک وسلم صلاۃ و سلاما علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں اور غلط روی سے منازل کا بعد بڑھتا ہے منازل منزل کی جمع ہے جہاں تک انسان پہنچنا چاہتا ہے اسے منزل کہتے ہیں بعد کے معنی ہوتا ہے دوری تو غلط روی سے غلط چلنے سے ٹیڑھا میڑھا راستہ اختیار کرنے سے منزل پہنچنے میں دیری ہوتی ہے اور بسا اوقات انسان بھٹک بھی جاتا ہے تو غلط روی سے منازل کا بعد بڑھتا ہے مسافروں رویش کارواں بدل ڈالو چلنے کا انداز بدلو سمجھ میں آ رہی ہے بات مسافروں اب کہیے گا کہ ہم ہی سے آئیں تو مسافر کیسے ہیں مسافر ہم اور آپ ہر انسان مسافر ہے بالخصوص اہل ایمان کیونکہ ہم اہل ایمان کی یہ زندگی یہ سفر کی زندگی ہے مسافرت کی زندگی ہے مسافروں رویش کارواں بدل ڈالو رب قدیر و جبار بڑا کریم ہے بڑا رحیم ہے پروردگار اللہ پاک نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے توسط سے ہم سے اور آپ سے کہا ہے اور کہہ رہا ہے کہ غم نہ کھاؤ جو کھو چکے ہو تم غم نہ کھاؤ کھوئی ہوئی دولت واپس ہونا ناممکن نہیں ہے ممکن ہے اللہ نے جو عزتیں تمہیں بخشی تھی جو وقار اس دنیا میں بخشا تھا جو سرداری بخشش تھی جو قیادت بخشا تھا پروردگار عالم نے تم نے غلط روش اختیار کر کے سیادت و قیادت کو سرداری کو اپنے ہاتھوں سے گنوایا ہے کسی نے چھینا نہیں ہے کسی نے چھینا نہیں ہے زمانے کے ایک دن تم قائد ہوا کرتے تھے ایک دن سردار ہوا کرتے تھے تو یہ قیادت و سیادت جو آج تمہارے پاس نہیں ہے کسی نے چھینا نہیں ہے بلکہ تمہاری بدعملی نے تمہیں اس قیادت و سیادت سے دور کر دیا ہے تو کھوئی ہوئی دولت کھویا ہوا وقار حاصل کرنا ناممکن نہیں ہے ممکن ہے وہ راستہ رب قدیر و جبار عطا فرماتا ہے غم نہ کرو اور آئندہ کا خوف بھی مت کرو صبح قیامت تک معاملات ہوتے رہیں گے لیکن آنے والے معاملات کا خوف مت کرنا وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ تم ہی سربلند رہو گے باوقار تم رہو گے
چونکہ رب قدیر و جبار نے ایک جگہ قرآن مقدس میں ارشاد فرمایا فَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ، عزت اللہ کے لیے ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ہے، اور اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے فضل و صدقہ سے عزت اہل ایمان کے لیے ہے۔ تو عزت ہر دور میں اہل ایمان کے لیے ہے، شرط ہے کہ مومن واقعی مومن بن جائے، مومن واقعی مومن بن جائے۔ اس لیے یہ کہیں بھی سوچنے کی گنجائش نہیں ہے کہ جو ہم نے مقام کھو دیا ہے اس کی واپسی ناممکن ہے، نہیں، ناممکن نہیں ہے، ممکن ہے۔ اللہ پھر تمہیں اسی منزل پہ پہنچا دے گا، وہی اسٹیج تمہیں پروردگار دے دے گا، بس شرط یہ ہے کہ تم اچھا مسلمان بن جاؤ، تم سیدھے راستے کے پیروکار اور سیدھے راہ کے مسافر بن جاؤ۔ تمہاری زندگی میں راستہ ٹیڑھا میڑھا نہیں ہونا چاہیے، سیدھا راستہ، اور سیدھے راستے کا آغاز، سیدھے راستے کی شروعات ایمان بالغیب سے ہے۔ ہمارا ایمان غیب پر ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بتایا ہم نے اس کی تصدیق کی، اس پر ایمان لایا۔ آمنا باللہ، ہم نے اللہ پر ایمان لایا۔ کس کے کہنے پر؟ محمد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے کہنے پر۔ مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قبر کے تعلق سے ہم نے اس پر ایمان لایا، چونکہ مصطفیٰ کریم نے فرمایا ہے۔ تو ایمان بالغیب یہ سیدھے راستے کی بنیاد ہے۔ اس کے بعد یقیمون الصلاۃ، جو نماز قائم کرتے ہیں، یہ ایمان، یہ سیدھے راستے کی ایک بنیادی دوسری علامت ہے، یہ بنیادی دوسری علامت ہے۔ وہ یقیمون الصلاۃ، جو نماز برپا رکھتے ہیں، نماز قائم کرتے ہیں، نماز وقت پر اس کی رعایت کرتے ہوئے پڑھتے ہیں، شرائط و فرائض و واجبات کو ادا کرتے ہوئے ادا کرتے ہیں۔ پھر رب تبارک و تعالیٰ نے جنہیں مزید دولت عطا فرمایا، پھر اللہ کی دی ہوئی نعمت کو مما رزقناہم ينفقون، اور اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں اسے جو اللہ نے انہیں عطا فرمایا ہے۔ تو رب تبارک و تعالیٰ نے جنہیں جو دولت عطا فرمائی ہے، یعنی اللہ تعالیٰ نے اس کمائی کو، اس دولت کو اپنی رزق قرار دیا ہے، اپنی طرف سے قرار دیا ہے، جو حلال ہے، جو حرام طریقے سے ہے وہ نہیں ہے، وہ بھی رزق ہے۔ حرام سے بھی تو پیٹ بھرتا ہے، حرام پیسے بھی سے تو کپڑے خریدے جاتے ہیں، حرام کپڑے سے بھی، حرام پیسے سے بھی تو مکان و دکان بنایا جاتا ہے، لیکن رب تبارک و تعالیٰ نے اسے اپنی طرف سے رزق نہیں قرار دیا ہے، اپنی طرف سے رزق صرف رزق حلال کو قرار دیا ہے۔ میرے دوست، جب رب قدیر و جبار نے فرمایا اور رب پر ہمارا ایمان ہے، تو بتاؤ میرے دوست، ہم میں سے ہر کسی کو اپنے دامن جھانکنے کی ضرورت ہے کہ نہیں ہے؟ آج رب نے فرمایا نا کہ تم ہی باوقار رہو، کہ غم نہ کھاؤ، تم ابھی بے عزت ہو، تم ذلیل ہو، تم بے وقار ہو، کوئی دام تمہارا نہیں ہے، جبکہ تم ہی دامی تھے، اور تمہارے ہی دامن سے بے دامی کو دام ملا ہے، تمہاری ہی پیروی سے ایک بے عزت کو عزت ملی ہے، لیکن آج تم ہی اس سرزمین پر بے عزت ہو، تم ہی اس سرزمین پر ذلیل ہو، تم ہی اس سرزمین پر بے دام ہو، تب بھی غم مت کرنا، مایوس مت ہونا۔ اسلام میں مایوسی کی کوئی گنجائش نہیں ہے، بس ایک کام کرنا ہے کہ اللہ اس کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی پیروی، ہمارے پرکھوں نے، ہمارے بزرگوں نے، اسلاف نے، اصحاب و اولاد نے، شہداء اور علماء ربانیین، فقہاء اسلام نے جس راستے کو اپنایا ہے اسے ہم جانیں اور اس پر عمل کریں، تو انشاءاللہ العزیز پھر کھویا ہوا وقار رب تبارک و تعالی واپس عطا فرمائے گا، پھر ہم اس دنیا میں باعزت زندگی گزاریں گے، باوقار زندگی گزاریں گے۔ اس کے علاوہ کوئی راستہ نہیں ہے۔ بھول جائیے، کل میں نے اشارتاً کہا تھا، یہ بھول جائیے
کہ فلاں صاحب تخت پہ آئیں گے تو پھر عزت کی زندگی ملے گی. نہیں میرے دوست، نہیں ملے گی. کسی کے تخت پہ آنے اور جانے کی وجہ سے نہ مسلمان عزت دار ہوا ہے نہ ذلیل ہوا ہے. کسی کے اتر جانے سے مسلمان ذلیل نہیں ہوتا اور کسی کے بیٹھ جانے سے مسلمان عزت دار نہیں ہوتا ہے. اگر مسلمان عزت دار تھا اور آج بھی اگر ہے اور ہوگا بھی اگر، تو صرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کی بنیاد پر عزت دار ہوگا. وہ کسی کے تخت و تاج کی بنیاد پہ نہیں. یہ بھول جاؤ، یہ غلط سمت جا رہے ہو. اگر کوئی رہنمائی کر رہا ہے تو غلط رہنمائی کر رہا ہے. نکڑ اور چوک چوراہے پہ اگر اس کی باتیں کرتے ہو تو اپنے لیے نقصان کا سامان مہیا کر رہے ہو. دنیا میں کون تخت پہ آ رہا ہے؟ اگر تخت ہی پر رہنا عزت کی زندگی ہوتی تو پھر اللہ کے جو سچے اور اچھے تھے، جنہیں اللہ نے بڑا پاور عطا فرمایا تھا، بڑی طاقت عطا فرمایا تھا، تو تخت و تاج پہ وہ ہوتے نا، وہ ہوتے تخت و تاج نا. اس بھارت کا راجہ حضور سیدنا خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو راجہ ہونا چاہیے نا. کسی تخت پر اسے بیٹھے ہوئے دیکھا جانا چاہیے تھا نا. لیکن نہیں، کون تخت پہ آ رہا ہے، کون جا رہا ہے، کون جیت رہا ہے، کون ہار رہا ہے، اس کی وجہ سے مسلمانوں کی زندگی میں کچھ اثر آنے والا نہیں ہے. مسلمان اگر ذلیل ہے اس دور میں تو ایسا نہیں کہ فلاں آ گیا اس لیے. نہیں میرے دوست، اگر ہم اور آپ ذلیل ہیں تو اپنی بدعملی کی بنیاد پر ذلیل ہیں. اگر ذلیل ہیں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی سے دور رہنے کی بنیاد پر ذلیل ہیں. تو کیا ضرورت نہیں ہے کہ آج ہم ادھر توجہ دیں؟ ضرورت نہیں ہے. مومن کے لیے، مومن جنہیں اللہ نے ایمان جیسی دولت عطا فرمائی، جو خدا کو ایک مانتا، دل سے تصدیق کرتا، زبان سے اقرار کرتا ہے، کائنات میں خدا جیسا کسی کو نہیں سمجھتا، لا شریک لہ، جس کا ایمان ہے اس کا کوئی شریک نہیں، اس کا کوئی ساجی نہیں ہے. اور ایک لمحہ کے لیے اگر کوئی کسی کو خدا جیسا سمجھتا ہے وہ ایمان ہے ہی نہیں اس کے پاس، وہ مومن ہے ہی نہیں. وہ چونکہ آج کل ڈھونگی چل رہا ہے، آج کل کئی کلپس سننے کو ملے جو لوگ تالی بھی بجا رہے ہیں. جی، لوگ تالی بھی بجا رہے ہیں. تو جو ہے یہ اندھے، آنکھوں کے اندھے ہمارے ہاں بھی بہت کثرت سے پائے جاتے ہیں، بہت کثرت سے پائے جاتے ہیں. ایک صاحب، ایک ظالم کہہ رہا ہے، وہ اسلام سے خارج، اس میں کوئی دو رائے نہیں، اس میں دو رائے نہیں، جو میں بتانے جا رہا ہوں، اللہ تعالیٰ حفاظت فرمائے. وہ کہہ رہا ہے کہ میرا پیر ہی میرا محمد ہے، میرا پیر ہی میرا خدا ہے. معاذ اللہ، استغفر اللہ. بھئی خدا وہ ہے جس کا کوئی شریک نہیں ہے. وہ ایک جگہ بولا جا رہا ہے کہ فلاں صاحب تشریف لا رہے ہیں، وہ اللہ کے بڑے سچے اچھے بندے ہیں، تشریف لا رہے ہیں، وہ خدا کی صورت میں آ رہے ہیں. معاذ اللہ. خدا وہ ہے جو نراکار ہے، خدا وہ ہے جو نراکار ہے، جو شکل و شباہت سے پاک ہے. خدا جیسا کوئی ہو ہی نہیں سکتا ہے. یہ معاشرے میں عقیدہ چل رہا ہے، یاد رکھو، یہ عقیدہ چل رہا ہے معاشرے میں. کہاں ہو آپ؟ اور آنے والے وقت میں ہم جیسے لوگوں کو، حقوں کو مار کھانا پڑے گا. یہ بھی سن لیجیے کان کھولی. چونکہ آپ اگر خاموش رہیے گا، اگر خاموش آپ رہیے گا، توحید کی دھجیاں اڑائی جائیں گی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمتوں کا خون کیا جائے گا. جب اصحاب نبی اور اولاد نبی کی عظمت و وقار کا مذاق اڑایا جائے گا تو پھر جو حق وہ ہوگا تو یہ تو قیامت کی نشانی، اسے تو کھانا پڑے گا. لیکن یاد رکھو اس کا انجام کیا ہوگا آپ کے ساتھ؟ آپ کی شرافت آپ کو لے ڈوبے گی، آپ کی شرافت آپ کو جہنم کا دولہا بنا دے گی. آپ کس خیال میں ہو؟ یہ عقیدے کا پرچار ہو رہا ہے. یاد رکھو، ہمارا پیر ہی ہمارا خدا ہے. معاذ اللہ، استغفر اللہ. پیر وہ بھی آج کل کا، وہ کچھ تو اچھے ہیں جن کی وجہ سے، جن کے صدقے اللہ نے یہ دنیا قائم رکھا ہے. ہم ان کا ادب کرتے ہیں، احترام کرتے ہیں، ورنہ عام طور پہ آج نفس پرست ہیں، آج عام طور پہ پیشہ ور ہیں، عام طور پہ بزنس ہیں. کیوں؟ بازار ان کا گرم اس لیے ہے کہ آپ قرآن سمجھنا نہیں چاہتے ہیں، قرآن سننا نہیں چاہتے ہیں.
رسول اللہ کی سنت و سیرت سننا نہیں چاہتے ہیں، جاننا نہیں چاہتے ہیں، اصحاب نبی کی محنت کو جاننا نہیں چاہتے ہیں، اولاد نبی کی محنت کو جاننا نہیں چاہتے ہیں، جس دن آپ قرآن سمجھنا شروع کر دیجئے گا، محبتوں کے ساتھ قرآن سننا شروع کر دیجئے گا، اصحاب و اولاد سے جس دن محبت آپ کو ہو جائے گی تو یقین جانو میرے دوستو، ایسے ڈھونگی پیروں کا معاشرے میں گزارا نہیں ہوگا۔ اگر وہ پیڑ اور پیر بن کے گزر رہا ہے، اگر جا رہا ہے تو یاد رکھو ہمارے اور آپ کی وجہ سے، ہمارے اس معاشرے کے ڈھیلے پن کی وجہ سے جا رہا ہے۔ ضرورت ہے دین کو سمجھیں۔ اللہ وہ ہے جس کا کوئی شریک نہیں ہے، وہ ہمیشہ سے ہے، وہ ہمیشہ رہے گا، اس کا کوئی شریک و ساجی نہیں ہے۔ میرے دوست، اللہ فرماتا ہے غم نہ کھاؤ، غم نہ کھاؤ، خوف مت کرو، آنے والے وقت میں خوف مت کرو، دباؤ میں نہیں جینا ہے، خوف میں نہیں جینا ہے۔ جس کا بھروسہ اللہ پہ ہوگا اور اس ذات پہ جس کا بھروسہ ہوگا جس کی ملکیت کائنات کی تمام چیز ہے، کائنات کی سب چھوٹی بڑی چیزیں جس کے قبضہ قدرت میں ہے، جس پر اس کا ایمان ہوگا وہ اس سے ڈرے گا۔ وہ جو ہوگا اللہ بہتر جانتا ہے کیا ہوگا، جو کرے گا پروردگار بہتر کرے گا، جو کرتا ہے آج بہتر کرتا ہے، کل بھی رب تبارک و تعالی بہتر کرے گا، چونکہ ہمارا رب کریم ہے، کرم فرمانے والا ہے، رحیم ہے، ہمارا رب رحم فرمانے والا ہے۔ دباؤ میں نہیں جینا، خوف میں نہیں جینا ہے، لیکن یاد رکھیے قانونی زندگی بنانے کی کوشش کرنا ہے، قانونی زندگی ہونی چاہیے۔ اگر بے اصول زندگی ہوگی تو پھر یاد رکھو غیروں کا خوف دل میں تو ہوگا، اگر قواعد سے ہٹ کر زندگی ہوگی تو کسی نہ کسی کی پیروی ہوگی، یہ انسان کی فطرت میں داخل ہے، پیروی انسان کی فطرت میں داخل ہے، یا تو وہ اچھوں کی پیروی کرے یا بروں کی پیروی کرے، پیروی تو ہے، فطرت میں داخل ہے، پیروی سے کوئی خارج نہیں ہے، لیکن یہ دیکھنا ہمیں ضروری ہے کہ ہم پیروی کن کی کر رہے ہیں، وہ کیا پیروی کے لائق ہے، وہ ہمارا پیروکار، ہم پیروی اس کی کریں گے جو موٹا تگڑا ہے، ہم پیروی اس کی کریں گے جو خوبصورت ہے، اور پیروی اس کی کریں گے جو مالدار ہے، دولت مند ہے، نہیں، ہم پیروی اس کی کریں گے جو مصطفیٰ کا وفادار ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عملاً محبت کرنے والا ہے، ہم اس کی پیروی کریں گے، چاہے وہ کالا کلوٹا کیوں نہ ہو، وہ غریب کیوں نہ ہو، ایک وقت کھاتا ہو دوسرے وقت کا انتظار رہتا ہو، جی اگر وہ مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا وفادار ہے تو ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم ایسوں کی پیروی کریں، انہی کی پیروی میں دنیا اور آخرت کی بھلائی ہے۔ میرے دوست آؤ اپنے کو بدلو، میرے بھائیوں اپنے کو بدلو۔ میں نے کل ایک بڑا خوبصورت جملہ پیش کیا تھا، جو محبت سے سنا ہوگا، جو رسم و راہ بنا رکھا ہوگا کہ جانا چاہیے عید پڑھنے کے لیے، بھلے وضو صحیح سے طریقے سے وضو نہیں آتا ہو، کہا جائے گا مولوی کے پاس، کوئی ضرورت نہیں ہے۔ اور کئی ظالموں نے تو ٹھان رکھا ہے، ظالم اس لیے بولتا ہوں، کوئی بولے گا بہت سخت لفظ ہے، ظالم کا معنی سمجھ لیجئے اس کے بعد تنقید کیجئے گا، ظالم کا لفظ سمجھ لیجئے اس کے بعد تنقید کیجئے گا، ٹھوکے جائیے گا، یاد رکھیے گا۔ کئی ظالم ہے یہاں، ظالم کے معنی ظلم کرنے والا۔ ایک ظالم وہ ہوتا ہے جو دوسروں کو تکلیف پہنچاتا ہے، وہ ظالم للغیر ہے، وہ غیروں کے لیے ظالم ہے، وہ غیروں پر ظلم کرنے والا ہے، یہ نقصان دہ کم ہے، یہ کم نقصان دہ ہے اور اس کی تعداد بھی کم ہے، لیکن اپنے پر ظلم کرنے والا، اپنے پر ظلم کرنا یہ زیادہ نقصان دہ ہے اور اس کی تعداد زیادہ ہے، اس میں سے ہم سبھی بھی کہیں نہ کہیں ہے، اپنے اوپر ہم اور آپ ظلم کرتے ہیں۔ کب؟ خدا کو ایک ماننے والا، رسول اللہ کی رسالت کی تصدیق اور زبان سے اقرار کرنے والا، اصحاب و اولاد کو ماننے کا دعویٰ کرنے والا اگر نماز نہیں پڑھتا ہے تو اپنے اوپر ظلم کرتا ہے، قرآن پڑھنے نہیں آتا ہے اپنے اوپر ظلم کرتا ہے، درود مصطفیٰ کا ورد نہیں کرتا ہے
اپنے اوپر ظلم کرتا ہے، اس کی باتیں کرتا ہے، اپنے اوپر ظلم کرتا ہے، قرآن کی تلاوت سے محبت نہیں ہے، اپنے اوپر ظلم کرتا ہے۔ رمضان المبارک کا مقدس مہمان و مہینہ آئے، اللہ نے صحت و عافیت بخشی، روزہ نہیں رکھا، وہ اپنے اوپر ظلم کرتا ہے۔ اللہ نے دولت دے رکھی، مسئلہ نہیں جانا، زکوٰۃ نہیں نکالا، اپنے اوپر اس نے ظلم کیا۔ مزید اللہ نے دولت عطا فرمائی اور زندگی میں ایک بار حج اگر نہ کیا، حج فرض ادا نہ کیا اگر، تو اس نے اپنے اوپر ظلم کیا ہے۔ ماں باپ ہے، اگر ماں باپ کا ادب نہیں کرتا ہے تو اپنے اوپر ظلم کر رہا ہے، اگر بچوں کی اسلامک تربیت نہیں کرتا ہے تو اپنے اوپر ظلم کرتا ہے، بھائی کا حق اگر دبا رہا ہے تو اپنے اوپر ظلم کر رہا ہے، پڑوسیوں کا حق اگر دبا رہا ہے تو اپنے اوپر ظلم کر رہا ہے، کسی دوسرے کا خیال اگر نہیں کرتا جہاں خیال کرنا چاہیے تو اپنے اوپر وہ ظلم کر رہا ہے۔ جب بولا جاتا ہے تو نہ سمجھ کر، نہیں امام صاحب کو ایسے نہیں، تمہارے غلام ہیں ہم، تمہارے ڈائریکشن سے ہم بیان دیں گے، ہم پڑھے قرآن بزرگوں کی قدم مبارک کی وہ کہنے میں کہ داب کر کے سیکھے تھوڑا سا، ہم تم سے مشورہ لینے کے لیے جائیں گے؟ اس سے مشورہ لینے کے جائیں جو خدا کو پیر سمجھتا ہو، اس سے مشورہ لینے کے لیے جائیں جو اصحاب نبی کی شان میں گستاخی کرتا ہو، اس سے مشورہ لینے کے لیے جائیں جو اولاد نبی کا احترام نہ کرتا ہو، اس سے مشورہ لینے کے لیے جائیں جو امام حسین کی شہادت کے نام پہ کماتا کھاتا اور عیش و عشرت کی زندگی گزارتا ہو، ہم اس سے مشورہ لینے کے لیے جائیں گے؟ نہیں۔ پیارے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان تمام ڈھونگیوں کے لیے سارے راستے اپنی حیات پاک میں یوں کہہ کے بند فرما دیا کہ لوگو میں تم میں دو چیزیں چھوڑے جاتا ہوں، دو چیزیں چھوڑے جاتا ہوں، ان میں سے ایک اہم ہے دوسرے سے، ان میں سے ایک اہم ہے دوسرے سے۔ اصحاب نبی نے پوچھا ہوگا یا رسول اللہ وہ کون سی چیز ہے؟ میرے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا احدہما کتاب اللہ، میں تم میں ایک چیز اللہ کی کتاب چھوڑے جا رہا ہوں جس میں ہدایت ہے، روشنی ہے، روشنی ہی روشنی ہے، اسے تم مضبوطی سے تھامے رہو، جب تک تم اس کتاب الہی کو مضبوطی سے تھامے رہو گے کبھی تم گمراہ نہیں ہوگے۔ مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں لاوارث نہیں چھوڑا ہے، ہمیں آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت عظیم دولت دے رکھا ہے۔ پھر حدیث پاک کا دوسرا حصہ دو الفاظ ہیں، ایک میں ہے سنتی، میں اپنے طریقہ کو چھوڑے جاتا ہوں، میں اپنی سنت کو چھوڑے جاتا ہوں، میں اپنی طریقہ کار کو چھوڑے جاتا ہوں، اور دوسری حدیث پاک کا دوسرا حصہ یہ ہے وعطرتی، میں اپنی آل و اولاد کو چھوڑے جاتا ہوں۔ قرآن سمجھنا ہوگا تو ان کی زندگی دیکھنا ہوگا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جہاں اولاد نبی واقعی اولاد نبی ہیں ان کی زندگی کا ایک پل قرآن سے ہٹ کر ہو ہی نہیں سکتا ہے۔ قرآن سے ہٹی ہوئی زندگی ہو، وہ اولاد رسول ہو، ہم نہیں مانیں گے۔ اگر اولاد رسول ہیں تو قرآن سے ان کی زندگی بالکل موافق ہوگی، چونکہ میرے آقا نے دونوں کا ایک ساتھ ذکر فرمایا ہے۔ ان دونوں کا احترام کرنا ہے، ان دونوں کا ادب کرنا ہے، ان دونوں کے حوالے سے اپنی زندگی کو پاک و صاف بنانے کی نیک کوشش کرنا ہے۔ آؤ میرے دوست اپنے آپ کو بدلو، بدلو، اچھے دن آئیں گے۔ اور یہ بھروسہ، یہ بولنا بھی چھوڑ دیجئے، اور یہ تکیہ لگا کر کے بیٹھے تھے اب تک کہ فلاں آئے گا تو ایسا ہوگا، فلاں رہے گا تو بہت خراب ہوگا، فلاں آئے گا تو بہت اچھا ہوگا، یہ غلط ہے، یہ غلط ہے۔ نہ تخت و تاج نہ سیم و گوہر کی بات کرو، نہ تخت و تاج نہ سیم و گوہر کی بات کرو، خیر جو چاہو تو خیر البشر کی بات کرو، خیر جو چاہو تو خیر البشر کی بات کرو۔ کون کہاں بیٹھ رہا ہے، کون کہاں اتر رہا ہے، اپنے کو کیا لینا دینا، اپنے کو کیا لینا دینا۔ ہماری عزت کا تعلق تخت سے نہیں ہے، ہماری عزت کا تعلق فلاں کے راجواڑے سے نہیں، ہماری عزت کا تعلق پہاڑ جیسے دولت سے نہیں، ہماری عزت کا تعلق مصطفیٰ کی پیروی سے، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی وفاداری سے ہے۔ یہ ضرورت ہے اپنے آپ کو بدلیں۔ اگر ہم اپنے کو بدل لیں گے تو انشاءاللہ العزیز مستقبل قریب میں بڑا خوبصورت رزلٹ آئے گا۔ رب نے فرمایا ہے، رب تبارک و تعالیٰ کا فرمان کبھی غلط نہیں ہو سکتا ہے، وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ، تم ہی سربلند رہو گے، تم سرفراز رہو گے
شرط ہے کہ تم اچھے مسلمان بن جاؤ۔ میرے بھائی دین سیکھو، آؤ قرآن سے قریب ہو جاؤ میرے بھائی۔ میرے بھائی ایمان کی حفاظت کرو، ایمان کی حفاظت۔ کئی طریقے سے معاشرے میں گرین جھنڈا دکھایا جائے گا، نماز کیا ضرورت ہے؟ معاذ اللہ، نماز، وہ نماز ایک جہنمی سے پوچھا جا رہا ہے، اے تم کہے کو جہنم ہے رے، کہے کو جہنم ہے؟ تو قرآن مقدس نے نقاشی کی، اللہ فرماتا ہے، جواب دے گا لم نکو من المصلین، جہنم اس لیے جل رہے ہیں کہ ہم نماز نہیں پڑھتے تھے۔ اور یہاں کیا پیر صاحب ہیں تو، پیر صاحب ہیں تو نماز کی ضرورت، پیر صاحب ہیں تو روزہ لا، حضرت ہیں ہمارے تو، بالکل حضرت ہیں تو جب حضرت جائیں گے تو پیچھے پیچھے فن فجرت بھی جائے گا نا جی۔ اس لیے جنید بغدادی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ سے کسی نے کہا کہ حضرت فلاں بڑا مشہور ہے، بڑی شہرت ہے ان کی، لیکن ان کا کہنا یہ ہے کہ ہم لوگ طریقت والے ہیں، ہم لوگ بہت دور پہنچ گئے ہیں۔ یقیناً جو سیالدہ پہنچ گیا ہے تو وہ ٹیٹاگرم میں ہوگا ابھی؟ ارے جو سیالدہ پہنچ گیا وہ ٹیٹاگرم میں ہوگا نہیں نا، نہیں ہے۔ تو بولا کہ ہم لوگ بہت دور تک پہنچ گئے ہیں، اس لیے ہم لوگ طریقت والے ہیں، ہم لوگ شریعت سے کوئی مطلب ہم لوگوں کو نہیں ہے۔ تو حضور سیدنا جنید بغدادی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے فرمایا کہ بالکل صحیح کہتا ہے، پہنچ گیا ہے وہ، لیکن وہ جہنم پہنچا ہے۔ وہ کہاں پہنچا ہے؟ جہنم پہنچا ہے۔ شریعت یہ بنیاد ہے، یہ اسی سے طریقت ہے، اسی سے معرفت ہے، اسی سے حقیقت ہے۔ یہ جو منازل ہیں، یہ منزلیں ہیں، یہ الگ نہیں ہیں، ایک دوسرے سے جدا نہیں ہیں، سب کی بنیاد شریعت ہے۔ شریعت ہی پر عمل کرنے کو طریقت کہتے ہیں۔ طریقہ کا لفظی معنی ہوتا ہے الطریقتوں کا لفظی معنی، یا الطریق کا لفظی معنی راستہ ہوا کرتا ہے۔ شریعت ایک قانون ہے، چلنے کا نام طریقہ ہے، یہی طریقت ہے۔ اس میں جتنی گہرائی ہوگی منزل ملتی جائے گی، پیسہ جتنا زیادہ ہوگا آپ ڈیکوریشن بڑھاتے جائیں گے، مکان خوبصورت ہوتا چلا جائے گا، چمک دمک بڑھتا چلا جائے گا۔ پہلے جھوپڑی میں رہتے تھے، تھوڑا سا ہوا اینٹ کا بنا لیا، پیسہ ہوا، پلسترا کیا، پیسہ ہوا، پٹی کیا، پیسہ ہوا، ٹائلز لگایا، نہیں اچھا نہیں لگتا ہے، فلاں جگہ فلاں راجواڑے میں دیکھا تھا، فلاں کا اس کو اکھاڑو، اس کو پھینکو، وہ چیز لگاؤ، پیسہ ہوا، ایئر کنڈیشن لگایا، پیسے بڑھتے جائیں گے، مکان کی خوبصورتی بڑھتی جائے گی، بلا تشبیہ و تمثیل شریعت میں عمل مضبوط سے مضبوط تر ہوتی جائے گی، منزلیں بڑھتی چلی جائیں گی۔ اسی کے نام وہ سارے منازل ہیں، اسی کا نام سارے منازل ہیں۔ وہ میرے بھائی دین سیکھو، اللہ کا واسطہ ہے، اللہ کا واسطہ ہے، ایمان کی حفاظت کرو، بچو ڈھونگیوں سے۔ ڈھونگی کی پیروی کاہے ہم کریں گے؟ کیا ہمارے پاس رہنمائی کے لیے قرآن کافی نہیں ہے؟ یہ کیا رہنمائی کے لیے رسول اللہ کی 63 سالہ زندگی محفوظ نہیں ہے؟ کتنوں عمارتیں منہدم ہو جائے، سیلاب آئے، محلہ کا محلہ بہا کر کے لے کے جائے، آگ لگ جائے، ڈسٹرکٹ کا ڈسٹرکٹ جلا کر خاکستر کر دیا جائے، لیکن یاد رکھو مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت آج سے 1400 سال پہلے جیسے محفوظ تھی، سیلاب آنے کے باوجود، آگ لگ جانے کے باوجود، ڈاکو کی ڈاکہ زنی کے باوجود، چوروں کی چوری کرنے کے باوجود، ایسے ہی مصطفیٰ کی سیرت آج بھی باقی ہے، صبح قیامت تک باقی رہے گی۔ تو جس قوم کے پاس اتنا زبردست اثاثہ ہو اور اتنا مضبوط اثاثہ جس قوم کے پاس ہو، وہ ان کی پیروی کیوں کرے گا؟ کیوں کرے گا؟ آؤ دین سیکھو، نماز کی پابندی کرو، نہیں پڑھنا جانتے شروع کرو، پڑھو، سیکھو۔ اللہ نے موقع دیا، ابھی زندگی ہے، صحت و عافیت ہے، جی وقت نکالیے، آپ اہل علم سے ملاقات کیجئے، تاش کی پتیاں کھیلیے گا، ٹائم ہے آپ کے پاس، بطولہ بازی کرنے کے لیے ٹائم آپ کے پاس، دین سیکھنے کے لیے ٹائم نہیں ہے؟ جی دین سیکھنے کے لیے ٹائم نہیں ہے؟ اچھا بنا دولت کے کوئی دولت مند ہوا ہے اس دنیا میں؟ جس کے پاس دولت نہیں ہے اس کو زمانے والوں نے امیر کہا ہے؟ ایسا ہے کیا؟ اگر دل کمانے دل کھانے والے کو کوئی اگر امیر کہے گا تو اگلا کے بارے میں سماج کا فیصلہ کیا ہوگا؟ اس کو جمشید پور بھیجنا پڑے گا، وہاں ایک گھر ہے، وہاں یہاں نہیں ہے اس کی جگہ، اس کو
پاگل ہو گیا، کھسک گیا، اس کا تار ڈھیلا ہو گیا، ٹوٹ گیا ہے، جو اپنا اپنا انداز ہے بولی کا، یہ ہوگا نا یار۔ بنا دولت کے دولت مند نہیں ہو سکتا ہے، تو شرابی اصحاب و اولاد نبی کا پیروکار کیسے ہو سکتا ہے؟ بولو، بے نمازی اصحاب نبی یا اولاد نبی کا پیروکار کیسے ہو سکتا ہے؟ تاش کی پتیاں کھیلنے والا اصحاب نبی اور اولاد نبی کا پیروکار کیسے ہو سکتا ہے؟ تاش کی پتیاں کھیلنے والا، نماز نہ پڑھنے والا، قرآن نہ جاننے والا، ارے کلمہ درود نہ پڑھنے والا، وہ اصحاب نبی اور اولاد نبی سے محبت کرنے والا کیسے ہو سکتا ہے؟ عجیب بھائی، دولت نہیں ہے تو دولت مند نہیں ہے، اور یہاں چور بھی ہیں تو ہم بڑے وفادار ہیں، اچکے ہیں بڑے وفادار ہیں، شراب پیتے ہیں تو کیا ہوا، ہم محبت تو کرتے ہیں نا۔ وہ کون سی محبت بھیا؟ کہ ایک طرح شراب بھی پیتے، نماز نہیں پڑھتے تو کیا ہوا، ہم تو محبت کرتے ہیں، وہ کون سی محبت ہے یار؟ بنا نماز کے بھی اولاد و صاحب سے محبت ہوتی ہے کیا؟ جی عجب عجب قانون آ گیا دنیا میں، معاشرے میں بڑا بڑا بالکل بڑی بڑی فیکٹری قائم ہو گئی ہے، قانون بنا بنا کر کے پیش کرنے، معاذ اللہ۔ نہیں، کامیابی اس قانون کی پیروی میں ہے، یاد رکھیے گا، اس قانون کی پیروی میں کامیابی اس لیے آؤ، اس قانون کے سائے تلے آؤ، اللہ تبارک و تعالیٰ کھوئی ہوئی عزت ضرور واپس کرے گا، یقیناً واپس کرے گا، اس پہ بھروسہ نہ ہو۔ وعلی اللہ فلیتوکل المؤمنون، اللہ فرماتا ہے کہ اہل ایمان کو اللہ پر بھروسہ کرنا چاہیے۔ اللہ قادر مطلق ہے، وہی جو چاہتا ہے کرتا ہے، وہی جو چاہے گا کرے گا، وہی جو چاہتا ہے ہوتا ہے، وہی جو چاہے گا ہوگا، اور رب تبارک و تعالی حکیم ہے۔ اور بزرگوں نے فرمایا فعل الحکیم لا یخلو عن الحکمہ، کہ حکیم کا کوئی بھی کام حکمت سے خالی نہیں ہوتا ہے۔ تو یہ جو بدلاؤ آیا ہے نا، اس حکیم کی اس میں حکمت ہے، ہم اور آپ اس حکمت سے فائدہ اٹھائیں، اپنے کو بدلیں۔ اللہ عزت دینے والا ہے، اللہ ذلت دینے والا ہے، وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ بِيَدِكَ الْخَيْرُ، اسی کے دست قدرت میں خیر ہے، اسی کے دست قدرت میں بھلائی ہے۔ ان اللہ علی کل شیء قدیر، بے شک اللہ تبارک و تعالی ہر ممکن شے پر قادر ہے۔ اللہ پاک اپنے محبوب رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم کی رأفت و رحمت کے صدقے ہم تمام اہل ایمان، مرد و عورت، بچے بوڑھوں کو پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی اور سچی وفاداری کی توفیق سعید بخشے۔ آمین آمین بجاہ سید المرسلین۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔